وزیراعظم کی 3 سالہ کارکردگی اور ہمارا ایمان کیسا؟ یہ ہیں تاریک ناانصاف کے 3 سالوں میں دین دشمنی پر مبنی اقدامات۔ اگر آپ یہ سب کچھ جان کر بھی عمران نیازی کی حمایت کرتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر لازمی کریں۔ عمران خان نے IMF سے ڈیل کر کے گستاخوں کو رہا کروایا اور اسلام کے خلاف بل پاس کروائے گئے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمیت ہزاروں عاشقان مصطفیٰ کو گرفتار کیا۔ ثابت شدہ گستاخ عورت آسیہ ملونہ کو ملک سے فرار کروایا۔ شراب کے پرمٹ جاری کیے۔ سود کی شرح کو پہلے سے بھی زیادہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی 3 سالہ کارکردگی میں ملک میں فحاشی کے اڈوں، کنجرخانوں، سینما گھروں کی تعداد 300 سے بڑھا کر 1400 کر دی۔ حج کی قیمت 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 8 لاکھ کر دی۔ قادیانیوں اور سکھوں کے لیے کرتارپور ویزا پالیسی فری کر دی۔ مساجد کی بے حرمتی کی جوتوں سمیت فورسز مساجد میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی۔ مسجد وزیر خان میں فلم کی شوٹنگ کروانے والوں کے لیے کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ مندر تعمیر کروائے اور اس کے برعکس ناجائز تجاوزات کے نام پر مساجد کو شہید کیا۔ کورونا کے نام پر مساجد میں اجتماعات پر پابندی لگائی۔ مزارات کو تالے لگوائے جبکہ اس کے برعکس کرکٹ کے میدانوں میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ شاہی قلعے میں مسلمان عورتوں کی عصمتیں پامال کرنے والے اور مسجد وزیر خان کو گھوڑوں کا استبل بنانے والے رنجیت سنگھ کانے کا مجسمہ نصب کروا کر اس پر شیر پنجاب لکھوایا اور اس کے علاوہ نصاب سے سورۃ توبہ اور انفال کا ترجمہ ختم کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے پر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی بجائے ہزاروں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی، اقدام قتل کے مقدمات بنا دیے۔ 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب اور دیگر قیادات سمیت کثیر کارکنان کو غیر قانونی طور پر زندان میں قید کیا ہوا ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے والے 30 سے زیادہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو روزے کی حالت میں شہید کروا دیا گیا اور ہزاروں کو زخمی اور لاکھوں گرفتار کروائے گئے۔